ایک حدیث مجھے یاد آئی، حدیث قدسی ہے، اذا مات العبد واللہ يعلم منه شرا ويقول الناس فيه خيرا فيقول الله تعالى قد قبلت شهادة عبادي لعبدي وعفوت عن علمي۔ جب کوئی شخص مرتا ہے اللہ کے علم میں غلط آدمی ہے، لوگوں کے علم میں عالم ہے، مدرس ہے، خطیب ہے، شیخ ہے، مؤذن ہے، امام مسجد ہے، حاجی ہے، سخی ہے، مصنف ہے، یہ جتنی نیک نسبتیں ہیں اس سے اس کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بڑے اعلیٰ مدرس تھے، انہوں نے ساری زندگی مدرسے میں گزار دی، بڑے درد والے تھے، ساری زندگی تبلیغ میں گزار دی، بڑے سخی تھے، یہ اس طرح لوگوں میں بات چلتی۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتا ہے تو غلط آدمی ہے، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو عالم ہے، تو طالب علم ہے، تو محدث ہے، تو مفسر ہے، تو تبلیغی ہے، تو میں اپنے علم پہ فیصلہ نہیں کرتا، لوگوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو یہ بہت بڑی خوبصورت نسبت اللہ نے ہمیں دی۔ یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، یہ مامون الرشید کے دور کے قاضی بغداد۔ تو اپنے کسی دوست یا شاگرد یا عزیز کو ملے تو انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا اللہ کے سامنے؟ کہ جب میں پیش ہوا تو اللہ نے مجھ سے کہا یا شخص فعلت کذا، یا شخص فعلت کذا، ارے نافرمان بوڑھے تو بڑھاپے میں بھی نہیں باز آیا اور یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ کہنے لگے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میں نے تو تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو اب دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، علم کی کیا فضیلت ہے اللہ کے سامنے بھی۔ سبحان یا اللہ، میں نے تو تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ اس طرح مجھ سے بات فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ کیا سنا ہے؟ کہا یا اللہ حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام۔ یا اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، انہیں معمر نے بتایا، انہیں زہری نے بتایا، انہیں عروہ بن زبیر نے بتایا، انہیں حضرت عائشہ نے بتایا، انہیں آپ کے رسول نے بتایا، انہیں جبریل نے بتایا۔ جبریل کو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اسے عذاب دیتے ہوئے میں شرماتا ہوں، تو میں تو تیرے پاس بوڑھا ہو کے آیا ہوں اور آگے آپ مجھے وعیدیں سنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق زہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق الرسول وصدق جبریل وانا اصدق القائلین غفرت لک۔ دوسرا مجمع بھی آیا تو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا جب میں نے یہ حدیث سنائی تو اللہ کہنے لگے عبد الرزاق نے بھی سچ کہا اور معمر نے بھی سچ کہا اور عروہ زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ کہا اور عائشہ نے بھی سچ کہا، میرے نبی نے بھی سچ فرمایا، میرے جبریل نے بھی سچ فرمایا، میں سارے سچوں کا سچا ہوں، جو معاف کیا معاف کیا۔ تو اللہ ہمیں اس نسبت پہ چلائے رکھے، اس کی دعا مانگا کرو، اور اسی پر ہماری موت آئے یہ نہ کہا جائے کہ فلاں زمیندار مر گیا ہے، فلاں تاجر مر گیا، فلاں مولانا صاحب کا، محدث صاحب، مفسر صاحب۔ دیکھو لوگوں سے نا کبھی توقع نہ کرنا سلوک کی اور اکرام کی۔ زندگی گزار دی تبلیغی اور سفر اتنے ہوئے کہ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اقترابي وإن أنا لم أفز بمراد سعي
فكم من حسرة تحت التراب سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. سفروں میں زندگی گزر گئی، کبھی دنیا والوں سے عزت کی طلب نہ کرنا، منصب کی طلب نہ کرنا، حسن سلوک کی توقع نہ رکھنا. دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے، تمہارا صلہ تمہیں اللہ دے گا. ایک اور حدیث یاد آ گئی. اچھا ٹھیک، یہ تو ایسے جیسے گھوڑے کو لگام چڑھا دی کہ بندو یہ کیا مصیبت. قیامت کے دن اعلان ہوگا. میں کہا کرتا ہوں دنیا فری ہے، بر صغیر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش جیسا خوش نصیب خطہ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی نہیں. موریتانیہ میں بہت قلیل، ملک بھی دور دراز ہے، بھی صحرا، ادھر رجوع نہیں. ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ایسے قربانی والے طلبہ پوری دنیا میں کوئی نہیں. میں تمہاری خوش آمدی کر رہا، تمہاری تو جیبیں خالی ہیں، تم سے کیا لینا. میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسے علماء، ایسے علم کی وسعت کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، قربانی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، صفات کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. اتنی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے ایک مدرس کی، ایک امام مسجد کی، کہ وہ نزلے کی دوا بھی اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتا. اپنی بچی کی شادی کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی چھت خرید لے یہ تو بڑی دور کی بات ہے. بس قبر کی چھت ہی اس کو ملتی ہے، ساری زندگی کرائے کے مکانوں پہ گزار کے چلے جاتے ہیں. ایسی قربانی والے پوری دنیا میں کوئی نہیں. اور اس میں سب سے آگے ہیں بنگلہ دیش والے، کہ اتنا فقر ہے کہ حد سے زیادہ، اور ایسے بھرے پڑے ہیں ان کے مدارس. وہاں ایسے نہیں عالیشان بلڈنگیں، خستہ ٹوٹی ہوئی، اور ایسا کھانا کہ آپ ایک لقمہ نہیں کھا سکتے، ایک لقمہ، اور وہ 10 سال وہ کھانا کھا. السلام علیکم. پارٹ 2 مدنی آپ کے لیے لا رہا ہے مولانا طارق جمیل کے لیٹسٹ اور اولڈ بیان. مولانا طارق جمیل کے لیٹسٹ اور اولڈ بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے بیان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. نیکی کی بات سنتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، صدقہ جاریہ جو نسلوں کو سوار دیتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. یعنی قربانی کی انتہا پر ہے. یہ قیمت اللہ لگائے گا، لوگ نہیں. ٹکے ٹکے کا آدمی آ کے امام مسجد کو جھاڑ دیتا ہے، مؤذن کو جھاڑ دیتا ہے، عالم کو بے عزت کر دیتا ہے. تو چپ کر جائے کرو، کبھی جواب نہ دیا کرو. یاد رکھو اگر دنیا میں کسی مرتبے پر پہنچنا ہے تو بولنا کم سیکھو، چپ رہنا زیادہ سیکھو. بولنے سے وہ طاقت نہیں پیدا ہوتی جو چپ رہنے سے ہوتی. صبر اور برداشت یہ وہ دولت ہے. ایمان کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو وہ صبر اور برداشت. میں تم میں سے ہوں، کوئی باہر سے نہیں ہوں. جب میں کوئی بات کروں گا تو ایسا جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں. ایک تاجر مجھ سے کہنے لگا مولانا مدرسوں کے طلبہ زیادہ غصے والے ہوتے ہیں، کالج کے تھوڑے غصے والے ہوتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا ان کا پہلا سبق ہے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. جو 14 دفعہ ایک گردان میں ضربا، مارو 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 مارو، تو وہ لڑے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ آج تک ہمارے علماء یہ نہیں کر سکے کہ کوئی اچھا سا صیغہ لے آتے، مار پٹائی سے شروع ہو جاتے. ضرب زیدن ضرب زیدن، زید کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ملا. ایک علامہ منفلوطی ہیں، منفلوطی فوت ہو گئے، بہت بڑے ادیب تھے مصر میں، حسنی حسینی سادات میں سے تھے. وہ علماء کو متوجہ کرنے کے لیے کہ بھائی کچھ تجدید لاؤ، کچھ تجدید لاؤ. ضرب زید عمرن پڑھاتے پڑھاتے تمہیں 1000 سال ہو گیا ہے، کچھ تبدیلی تو لاؤ. تو واقعہ لکھا ہو، سچا واقعہ، کہ جب مصر پہ ترکی کی حکومت تھی تو ایک گورنر آیا، اس کا نام تھا داؤد. اس کو نحو عربی کا شوق ہوا تو اس نے ایک عالم بلائے کہ مجھے عربی سکھاؤ.
تو انہوں نے فاعل مفعول بہ کی مثال پیش کی، ضرب زید عمرا، تو وہ تھا تھوڑا پھرا ہوا. اس نے کہا کیا واقعی زید نے عمر کو مارا؟ کہا نہیں، مثال ہے. کہنے لگا تم بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں سناتے ہو، اس کو جیل میں ڈال دو. جیل میں ڈال دو. دوسرے عالم کو بلایا، ضرب زید عمرا، جیل میں ڈال دو. تیسرے کو بلایا، ضرب زید عمرا، جیل میں ڈال دو. 18 علماء جیل میں ڈال دیے. پھر مصر والے تو بھاگ گئے، تو اس نے شام سے ایک عالم بلوائے. انہوں نے سمجھداری سے کام لیا اور پہلے پوچھ لیا چکر کیا ہے؟ کا چکر ضرب زید عمرا ہے. کہا ٹھیک ہے. اب مثال تو کتاب میں یہی تھی، تو انہوں نے بھی پڑھائی ضرب زید عمرا. وہ آگ ببولا جو آتا ہے ضرب زید عمرا، کیا واقعی زید نے مارا ہے؟ کہ جی مارا. وہ تھوڑا ایسا ہوا، وکیل صاحب نے کہا جی مثال ہے. کہا ہاں جی مارا ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ بدماش ہے عمر بڑا. وہ کیسے؟ کہا آپ کے نام میں سے چوری کر لی، آپ کے نام کو ادھورا کر دیا. میرے نام کو؟ جی. وہ کیسے؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا داؤد. تو انہوں نے لکھا، دیکھو 2 واو ہیں لیکن لکھی ایک ہے، دوسری واو کہاں ہے؟ کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں. کہا یہ عمر نے چرا لی، اپنے نام کے ساتھ لگا لی. جس دن سے اس نے واو اپنے نام کے ساتھ لگا، اس کی ٹھکائی ہو رہی، بٹائی ہو رہی، بٹائی ہو رہی. تو بہرحال آج کوئی جنید بغدادی تو نہیں آئے گے، جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی علماء ہوں گے، ویسے ہی طلبہ ہوں گے. جو سطح عوام کی ہوگی اسی کے مطابق علماء ہوں گے. اب ہم آج ابو حنیفہ ڈھونڈنا چاہیں تو ہم تو ساری دنیا کو حقیر سمجھ بیٹھیں گے. مامون اور رشید سے ایک آدمی نے کہا تو کیسا خلیفہ ہے؟ عمر کو دیکھا کیسا خلیفہ تھا؟ تو مامون تو بڑا سمجھدار آدمی تھا، وہ کہنے لگا عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ، میرے عوام تم ہو. تم ابو ہریرہ بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں. تم رہو بدماش اور میں بن جاؤں عمر، تم تو پاگل سمجھ کے مجھے باہر نکال دو. تو میں یہ کہہ رہا تھا بچوں، دنیا والوں سے مایوس ہو جاؤ. ایک بڑے تاجر بڑے وہ کارگزاری سناتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم اس دفعہ اپنا مینیجر لائے ہیں 70 لاکھ ماہانہ پر. 70 لاکھ ماہانہ. کوئی 2 دن بعد ان کے مسجد کے امام سے میری ملاقات ہوگی. میں نے کہا تیری تنخواہ کتنی؟ انہوں نے کہا 16,000. اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، کسی دنیا والے پر آس نہ رکھو. سنو تمہارے ساتھ ہونے کیا والا. قیامت کے دن اعلان ہو لو، این الفقہاء، این التجار نہیں، این الملوک نہیں، این الاثریاء اغنیاء نہیں. کیا اعلان ہوگا؟ این الفقہاء. اس میں تو ساری امتیں شریک ہیں، پچھلے اہل ایمان اور یہ بھی. این الائمہ، کہاں ہیں ائمہ مساجد؟ یہ صرف یہی امت آ جائے گی کیونکہ پچھلی امتوں میں باجماعت نماز نہیں تھی. باجماعت نماز نہیں تھی. 2 نمازیں، فجر عصر، 2 رکعت فجر 2 رکعت عصر، تلاوت نہیں، تسبیح. تیسرا اعلان ہوگا این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ تو پچھلی 2 چیزوں میں صرف یہ امت کھڑی ہوگی کیونکہ اذان پہلوں کے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس ہے. مسجد کی امامت پہلوں کے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس ہے. فقاہت پہلوں کے پاس بھی تھی، ہمارے پاس بھی ہے. اور یہاں زیادہ ہے وہاں کم ہے. یہاں سے زیادہ کھڑے ہوں گے، پچھلوں سے کم کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کو کھڑا کرے. تو ایک اللہ کا اکرام ہے، ایک لوگوں کا اکرام ہے. 1:30 بج گئے، آپ کہاں تھے؟ 2 منٹ لیٹ کیوں آئے؟ یہ ہمارے امام مساجد کو سننا پڑتا ہے. اللہ کہے گا آپ آگے تشریف لائیں. اور بیچارہ مؤذن تو کسی کھاتے کا نہیں ہے، سب سے زیادہ ذلیل مؤذن ہوتا ہے. اور میرے نبی نے کیا کہا؟ اطول اعناقا یوم القیامہ. اس کا مطلب یہ نہیں اس کی گردن لمبی ہوگی، اس کا مطلب ہے سب سے اوپر والے مقام پہ تمہیں نظر آئے گا مؤذن، نمایاں نظر آئے گا. لا یدود فی قبرہ. اور سنو، میرے نبی فرماتے ہیں مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا. قبر پر مؤذن کا جسم حرام ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے کپڑے پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام، پھر پہنائے گا مجھے،
پھر پہنائے گا انبیاء کو، اور پھر مؤذنین۔ اللہ کیا اکرام کر رہا ہے، اللہ کیا عزت دے رہا ہے۔ اللہ کہے گا آپ سب حضرات آگے تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا لوگ پیدل چلیں گے میدان معاشر، میں براق پہ چلوں گا، اور بلال میرے آگے آگے چلے گا، سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو کھڑے ہو کے اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور یہ اذان سارا میدان معاشر کا مجمع سنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ لوگ ممبر پر بیٹھو، عرش کے سائے تلے بیٹھو، کھانا پینا کرو، اور میں لوگوں کا حساب لے لوں، اس کے بعد تمہیں عزت کے ساتھ جنت میں پہنچایا جائے گا۔ تو آج صرف وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ تو لہذا تم اللہ کے علم میں ہو، اللہ سے مانگنا سیکھنا ہے۔ کبھی تنگی، کبھی ترشی، کبھی میری، کبھی صحت، یہ حالات زندگی ہیں، اس میں سے گزرتے ہوئے اللہ جب عزت دے گا، آ جاؤ بھائی سب حساب دو، تم ادھر بیٹھ جاؤ۔ اور ایک اور حدیث یاد آ گئی، اس کو ہادی الارواح میں ابن القیم نے نقل کیا ہے کہ جنت میں ایک محفل ہوگی، اس محفل میں صرف علماء کی شرکت ہوگی اور کسی کی نہیں، صرف علماء۔ اللہ دعا کرو اللہ ہم اسی نسبت سے موت دے دے کہ لوگ ہمیں عالم سمجھیں، چاہے ہم ہیں تو کوئی نہیں، لیکن اللہ کرے لوگوں کی زبان پہ رہے تو اللہ لوگوں کے علم پہ فیصلہ کرے گا۔ تو اس محفل میں صرف علماء ہوں، صرف، اور کوئی غیر عالم نہیں ہوں۔ اور علماء امت، یہ امت پچھلے نہیں، یہ اس امت کے علماء، کیونکہ وہاں بحث قرآن پہ ہوگی، اور وہاں قرآن اور قرآن کے الفاظ پر بحث ہوگی، اور اللہ ان پر، ان علماء پر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہر لفظ کو جب کھولے گا تو ہر لفظ میں علم کا موجے مارتا سمندر نظر آئے گا۔ وہ اس میں ایسے گم ہو جائیں گے، ایسی لذت پائیں گے کہ نہ انہیں جنت یاد رہے گی، نہ جنت کے کھانے یاد رہیں گے، نہ جنت کی بیویاں یاد رہیں گی، ایسی لذت اس میں پائیں گے۔ تو یہ میرے اللہ کا اکرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تک پہنچا دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس نسبت کو لے کے حاضر ہوں۔ میرے عزیزو، ایک بات آپ سے کرنی، ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، یہ میک اپ ہے، آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ یہ مسجد کو ڈیزائن کیا گیا ہے، خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ میں دفتر میں بیٹھا تھا، اس کو ڈیزائن کیا گیا، اس کا میک اپ کیا گیا، خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ علم کا اور عالم کا، اسلام کا اور مسلم کا، ایمان کا اور مومن کا میک اپ کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ میرے نبی نے لمبی نماز پڑھی، اللہ نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اتنی لمبی نہیں چاہیے، درمیانے درجے کی مشقت پہ آئیں، اتنی لمبی نہیں چاہیے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جائیں۔ سارا مال خرچ کر دیا، اللہ نے روک دیا، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، نہیں میرے نبی ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، سارا نہ خرچ کریں، کچھ بچا کے رکھیں۔ تبلیغ میں زیادہ دکھ اٹھانے لگے اندرونی تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تبلیغ کریں پر اپنے آپ کو دکھی مت کریں کہ کہیں آپ کا اپنا ہی نہ انتقال ہو جائے۔ رات کو سونے کا بھی کہا، جاگن قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، جاگو بھی صحیح آرام بھی کرو، جاگو بھی صحیح آرام بھی کرو۔ لیکن جب میرے نبی نے اخلاق میں پرواز دکھائی، اخلاق میں جب پرواز دکھائی، اخلاق میں جب پرواز دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش میرے محبوب، شاباش، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون۔ آگے پڑھو،
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے نبی، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش. انک لا علا، میرے نبی شاباش، آپ کے اخلاق کے کیا کہیں، آپ کے اخلاق. اچھا، یہ نہیں کہا انک لذو خلق عظیم، یہ نہیں کہا، کیونکہ علا کا مطلب ہے انک لا علا، آپ سارے اخلاق پہ چھا گئے، سارے اخلاق پہ چھا گئے. کہ میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے، کیونکہ ان اور لام جب کٹھے ہو جاتے ہیں تو قسم بن جاتا ہے. دو قسمیں پیچھے اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون، قلم اور وما یسطرون کی دو قسمیں، اور آگے ایک قسم کے بعد مضمون قسم کیا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے عالی نہیں، آپ سارے اخلاق پہ چھا گئے، سارے اخلاق آپ کے تابع ہو گئے اور آپ ان پر سوار ہو گئے، اخلاق سواری بن گئے، آپ سوار ہو گئے. آپ کے اخلاق کے کیا کہیں. ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، کوئی ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، کوئی میرے اندر بھی ہے 360 میں؟ تو آپ نے فرمایا تو اکیلا ہے جس میں ساری ہیں سر، تو ہی اس میں بازی لے گیا، تمام کی تمام تیرے اندر موجود ہے، ساری تیرے اندر موجود. تو میرے عزیزو، دنیا ہمیں عالم کہتی ہے، ہمیں علم والے اخلاق چاہیے، ہمیں درگزر اخلاق ہمارا لباس ہے، اخلاق ہماری زینت ہے، اخلاق ہمارا میک اپ ہے. میک اپ کے بغیر چیز بدصورت ہو جاتی، اور میک اپ کے ساتھ بدصورت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. تو ہمارا میک اپ سونا چاندی نہیں، زیور کپڑا نہیں، ہمارا ہر چیز کا میک اپ اس کے لحاظ سے ہوتا. تو آپ کا میرا دنیا انسانیت میں چلنے والے اہل علم کا جو میک اپ ہے وہ اچھے اخلاق. مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک طرف چھپ کرنا، تو 3 نوجوان آ گئے جامعہ اسلامیہ کے، میرے پاس بیٹھ گئے، مجھ سے کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث، ہم آپ سے حدیث کی اجازت چاہتے ہیں. میں نے کہا تعرفوننی، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا عجیب بات ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، پھر مجھ سے حدیث کی اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے من سیماک، کہ تیرے چہرے سے لگتا ہے کہ تمہارا حدیث سے کوئی تعلق ہے، اس لیے مانگ. میں نے کہا دعا کرو بچوں، اللہ ایسا ہی کر دے جیسے تمہارا گمان ہے. تو میں نے انہیں اپنی سند لکھوائی ساری. تو کہنے لگے وقع، سائن کرو. میں نے کہا ایک سوال کا جواب دو پھر سائن کرتا. ما زینت العلم والعالم، عالم اور علم کی زیب و زینت کیا ہے؟ کہ ہر چیز کی زیب و زینت الگ الگ ہوتی. تو ادھر بیٹھا تھا مصری، اس نے کہا التقوی، قلت لا، میں نے کہا نہیں. یہاں بیٹھا تھا اردنی، میں نے کہا الزہد، زہد، میں نے کہا نہیں. ادھر بیٹھا تھا اماراتی، اس نے کہا اخلاص، میں نے کہا نہیں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا زینت کے لفظ کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے. دیکھو نا، آپ نے یہ پھول یہاں رکھا ہے چونکہ آپ اس میز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اس کو پیچھے رکھو گے یا یہاں رکھو گے؟ زینت کے لفظ کا تقاضا ہے چیز نظر آئے. جو کڑھائی ہوتی ہے کرتے پہ ہوتی ہے نا، دیکھتے ہو نا، یہاں ہوتی ہے یا یہ ویسٹ کوٹ پہ ہوتی ہے. کبھی کسی نے بنیان پہ کڑھائی کی پھر کرتا اٹھا کے دکھا رہا ہوگا. میں نے کہا بچوں، لفظ زینت کا تقاضا ہے چیز نظر آنی چاہیے. التقوی ہا ہونا، زہد بھی اندر، اور اخلاص سب سے چھپی ہوئی چیز ہے. تو یہ صفات علم تو ہیں، زینت علم نہیں ہے. کہنے لگے تو پھر تم بتاؤ علم کی زینت کیا ہے؟ میں نے کہا علم ہو یا عالم، ایمان ہو یا مومن ہو، اسلام ہو یا مسلم ہو، رجل ہو یا مرأہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کی زیب و زینت اچھے اخلاق. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. آپ کو چپ رہنا آئے. لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا. آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو گالی کے جواب میں دعا دینا ہے،
ہم تو اپنے اکابر کی سیرت ہی نہیں پڑھتے. چلو پچھلی تو بڑے اپنے اکابر حضرت تھانوی کے 30 جلدوں کے مواعظ ہیں. کہیں انہوں نے کسی پہ چڑھائی کی؟ کسی اسلامی فرقے پر چڑھائی کی؟ اپنے اوپر ہونے والی گالیوں کا کہیں کوئی جواب دیا؟ حضرت مدنی، حضرت گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ و تحفۃ العلماء میں مناظرے کا باب پڑھ رہا تھا تو اس میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ مناظرین کے سرخی، لیکن ساری زندگی کسی مسلمان فرقے کے ساتھ مناظرہ نہیں کی. ساری زندگی کسی مسلمان فرقے کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ کیا، عیسائیوں کے ساتھ کیا، دہریوں کے ساتھ کیا، آریاؤں کے ساتھ کیا، لیکن کسی اسلامی فرقے سے مناظرہ نہیں کیا. ہمارے اکابر تو ایسے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. وہ حدیث میں ہے سمعت اذنایا ووعاہ قلبی. یہ میں ان الفاظ کو دوہرا کے کہہ رہا ہوں، سمعت اذنایا ووعاہ قلبی، کہ 1972 میں مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے اور ملتان تشریف لائے. میرا ضلع ملتان ہے، اس کے قریب میرا گاؤں ہے، اور میں 1972 میں 3 چلے مکمل کر کے دینی تعلیم کے لیے اپنے ہی علاقے میں ایک مدرسے میں داخل ہو گیا. چونکہ ریمنڈ والوں نے مجھے داخلہ نہیں دیا تھا کہ میرے والدین ناراض تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ جب تک تمہارے والدین راضی نہ ہوں ہم تمہیں داخلہ نہیں دیں گے. تو قاسم العلوم میں تشریف لائے تو وہ زمانہ تھا شاہ سوار خطابت بھری پڑی تھی. بریلیوں میں بھی بڑے خطیب، دیوبندیوں میں بھی بڑے خطیب، خطابت کا دور تھا. سارے بڑے خطیب سامنے پہلی اس قطار میں بیٹھے تھے. تو مولانا درخواستی صاحب، مفتی محمود صاحب نے بات کی، پھر مولانا درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اس کے بعد مولانا اسد مدنی تشریف لائے اور 1 گھنٹہ بات کی. اس کا چند جملے جو میرے دل پر نقش ہیں، سمعت اذنایا ووعاہ قلبی. آپ نے یوں انگلی اٹھا کے اشارہ کیا کہ ہمیں جتنا نقصان تم نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچا. میں ممبر رسول پہ بیٹھا اور خطابت کے شاہ سوار بیٹھے تھے، دیوبندیوں کی خطابت کے شاہ سوار، اور یوں کہا ایسے، ہمیں جتنا نقصان تم لوگوں نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا. اور پھر فرمایا کہ ہمارے اکابر گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے، تم لوگ گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو، تو حق کو باطل میں پہچان کیسے ہوگی. پھر ایک واقعہ سنایا کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جگہ گئے، کسی شہر کا نام لیا، وہ نام بھول گیا، تو فجر کی نماز کے لیے فرمایا کہ مسجد قریب کون سی ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ مسجد اپنی ہے اور وہ مسجد ہمارے دوسرے بھائیوں کی ہے جو آپ کو کافر کہتے ہیں. فجر کی نماز میں سارا مجمع اپنی مسجد میں، مریدین کا سارا اپنی مسجد میں، اور حضرت مدنی غائب. نماز کے بعد ڈھونڈا تو ہے ہی کوئی نہیں. ارے یہ کیا ہوا، حضرت کہاں تشریف لے گئے، حضرت کہاں تشریف لے گئے. کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس مسجد میں چلے، کسی کو بھی. اور حیران پریشان ہو کے سارے قیام گاہ پہ آ گئے، ادھر کوئی گیا ہی نہیں دیکھنے. اور حضرت مدنی نے فجر کی نماز وہاں جا کے پڑھی. نماز کے بعد امام صاحب سے ملے، السلام، یہ میرا نام حسین احمد ہے، میں دیوبند سے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ میرے بارے میں کوئی اشکال رکھتے ہیں، تو میں خود حاضر ہو گیا ہوں تاکہ بیٹھ کے بات ہو جائے. تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، کہا میرا کوئی اشکال نہیں ہے، سب نفس پرستی ہے اور میں توبہ کرتا ہوں. انہوں نے اسی وقت ان کے ساتھ چل کے آ کر حضرت کی قیام گاہ پر بیٹھ کے ساتھ ناشتہ کی. میرے عزیزو، اپنے اخلاق اچھے کرو، چپ رہنا سیکھو، جواب دینا نہ سیکھو، برداشت کرنا سیکھو. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں عزت دیتا ہے، تمہیں اونچا اڑاتا ہے، تمہاری محبت دلوں میں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے. چپ رہنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو. اس محاورے کو غلط کر دو، مولویاں باشد پہ چپ نہ شود. مولوی وہ ہوتا ہے جو چپ نہ کرے، آپ چپ رہنا سیکھو. محضر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے جو خلیف جو قائم مقام مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ، میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں گیا، 1 گھنٹہ میں بیٹھا رہا، سنوٹا، خاموش، 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، چپ.
اور کتنے لوگوں کو فیض پہنچا، کتنے لوگوں کو ہدایت ملی، کتنے لوگوں کے دلوں کی دنیا پلٹ گئی۔ بڑے حضرت رائے پوری ایسے تھے، خاموش۔ لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے تو اپنے اخلاق اچھا بناؤ، اپنا سلوک اچھا کرو، اپنا بول اچھا کرو، ممبر رسول پہ بیٹھو تو اسلام پیش کرو، اپنی رائے نہ پیش کرو۔ میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، میں ان کی تحقیق پر مطمئن ہوں کہ اہل السنت والجماعت کے امام ابو حنیفہ کی مذہب کی جو تشریح علماء دیوبند نے بر صغیر میں کی ہے، میں اس پر مطمئن ہوں، اسے اپنے سینے سے لگایا ہے، اور میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح جگہ پر پہنچا دیا۔ لیکن جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں، میں اسلام پیش کرتا ہوں، میں دیوبندیت پیش نہیں کرتا ہوں، میں اسلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اکابر نے اسلام پیش کیا۔ مثال کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نماز پڑھو، یہ ہے اسلام۔ میں کہتا ہوں ہاتھ یہاں باندھو، یہ ہے مذہب اور مسلک، یہ نہ بیان کرو۔ میں کہتا ہوں رفع یدین نہیں کرنا، یہ مسلک ہے۔ میں کہتا ہوں نماز خشوع خضوع سے پڑھو، یہ دین ہے۔ مثال سے آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں، یہ دین ہے۔ بچوں دین پیش کرو گے نا تو آپ کو خریدار ملیں گے، آپ کو پوری دنیا خریدار ملے گی، پوری دنیا آپ کے سامنے جھکے گی۔ محبت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، غیبت سے بچو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، خاموش رہنے سے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اخلاق کی تعریف فرمائے۔ یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا، کیا کہا؟ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ لیکن کہنا کیا چاہیے تھا جو کچھ پیچھے ہوا؟ قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون جاہلون۔ میں قربان جاؤں بچوں اخلاق نبی پر۔ حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ مولوی شکیل صاحب کو میں جو کہنے والا ہوں انہیں معلوم نہیں، تو میں اس کو اردو میں یوں کہتا ہوں، مولوی صاحب آپ کو پتا چلا؟ مفتی صاحب آپ کو پتا چلا؟ آپ کو پتا چلا کا مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخاطب کو میری بات کا پتا نہیں ہے۔ یہاں حل استعمال ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں حل، کہنا چاہیے تھا قد، کہہ رہے ہیں حل۔ کیا آپ کو کچھ خبر ہے؟ جنہوں نے اتنے منصوبے سے ظلم ڈھایا انہیں کہہ رہے ہیں حل۔ آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا کنویں میں کیسے پھینکا تھا، آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا۔ پھر آگے کیا کہا؟ ما فعلتم۔ فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، اس سے کمزور لفظ پوری زبان میں کوئی نہیں۔ فعل غیر ارادی حرکت کو فعل کہتے ہیں۔ جیسے میں بول رہا ہوں تو ہاتھ ہل رہا ہے، یہ غیر ارادی حرکت ہے۔ بول رہا ہوں ارادے سے، یہ ارادی حرکت ہے۔ میرا بول عاملہ ہے اور میری حرکت فعالہ ہے۔ فعالہ غیر ارادی حرکت کے لیے ہے اور عاملہ ارادی حرکت کے لیے ہے، اور فعالہ عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے۔ کہہ رہے ہیں ما فعلتم، وہ بغیر کسی ارادے کے ہی ہو گیا۔ یوسف کے ساتھ بغیر انہوں نے منڈیر پکڑی تو تلوار کے دستے سے زور سے ضرب لگائی تو انگلیاں چھوٹ گئیں، یہ غیر ارادی طور پر۔ ما فعلتم، کچھ تھوڑا بہت ہو گیا، کچھ تھوڑا بہت، وہ بھی حل بے خبری میں۔ پھر آگے اذ انتم جاہلون، وہ بھی نادانی میں ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا ہے۔ قربان جاؤں اخلاق یوسف، کیا کمال کر دیا ہے۔ سورہ یوسف کو احسن القصص بے شمار وجوہات سے کہا گیا۔ اس میں ایک وجہ میں نے کہیں پڑھی نہیں، ایسے میرے دل میں آئی، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، تصدیق کر دیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی، اور نہیں کریں گے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس کے حسن میں ایک چیز پورے قرآن کو دو لفظوں میں بیان کرنا بھی ہے۔ احسن القصص کی جو بہت سے اسباب ہیں ان میں ایک سبب۔ السلام علیکم، آپ نے مولانا طارق جمیل کا یہ بیان سماعت فرمایا۔ مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکی کی بات سننا اور شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔